السلام علیکم، نیوز اسپیشل سے میں ہوں سلمان کیانی۔ ناظرین، ملکی سیاست ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی ہے۔ ہجوم کو طاقت نہیں مل رہی اور طاقت کو ہجوم نہیں مل پا رہا۔ جی ہاں ناظرین، ریاست اور تحریک انصاف سینگ پھنسائے بیٹھے ہیں، کسی کو بھی نکلنے کی راہ نہیں مل رہی۔ عمران خان کی بہنوں نے کل بھائی سے ملاقات نہ کروانے پر اڈیالہ کے باہر دھرنا دے دیا، جس کو پولیس نے رات گئے واٹر کینن کا استعمال کر کے ختم کروا دیا۔ موقع کی طاق میں بیٹھی تحریک انصاف نے ٹھنڈا پانی ڈالنے پر خوب مظلومیت کارڈ کھیلا۔ ناظرین، حکومت ملاقات کرانے سے انکاری ہے اور دوسری جانب تحریک انصاف ملاقات کرانے پر بضد۔ حکومت نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے تو کیا شفٹنگ سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، لیکن محمود خان اچکزئی نے مذاکرات کی دعوت کو پھر بانی سے ملاقات سے مشروط کر دیا ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے 2 روزہ قومی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں پیپلز پارٹی سمیت JUIF اور دیگر جماعتوں کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، کیا یہ نشست مطلوبہ نتائج تک پہنچ سکے گی یا پھر گفتن نشستن برخاستن تک محدود رہے گی؟ پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حکومت پر پھر تنقید کے نشتر چلائے ہیں کہ کچھ بھی کہہ لیں لیکن پیپلز پارٹی پر فارم 47 کا الزام نہیں لگ سکتا۔ انہوں نے الیکشن سے پہلے انتخابی اصلاحات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم پر فارم 47 کا الزام نہیں لگنا چاہیے۔ دوسری جانب IMF نے پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ مہنگائی 4.5% سے بڑھ کر 6.5% ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کیا سیاستدان باہمی لڑائی کو چھوڑ کر عوام کو بھی ریلیف دینے پر غور کریں گے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہم نے اپنے پینلسٹس کو بلایا ہے اور ان میں شامل ہیں رمیش سنگھ اروڑا صاحب، اقلیتی امور پنجاب کے وزیر ہیں، امجد خان نیازی صاحب، رہنما تحریک انصاف، اخوند زادہ چٹان صاحب، رہنما پیپلز پارٹی، اور حماد حسن صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے امجد خان نیازی صاحب سے۔ نیازی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حالات جس طرف جاتے نظر آتے ہیں اور ہم جو معاملہ دیکھتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف اب آہستہ آہستہ مظلومیت کارڈ کی طرف بھی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ حکومت کے ساتھ سینگ بھی پھنسائے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس تمام کارروائی سے، اس تمام یہ جو آپ ایک مشق کر رہی ہیں، اس سے کچھ حل نکل پائے گا، معاملات کچھ بہتری کی طرف جا پائیں گے؟ پہلے ایک میں تصحیح کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے، ایک کتھارسس ڈیبیٹ اور پروگریسو جماعت ہے۔ یہ بالکل بھی نہ ریاست سے لڑنا چاہتی ہے اور نہ لڑ رہی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہمارا وجود ہے اور یہ پاکستان ہے تو ہم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ مذاکرات کو ترجیح دی تھی۔ میں نے تھی کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، نشان لے لیا گیا، بہت سارے ظلم اور زیادتیوں کے بعد ایون ہمارے کارکنوں کو ابھی بھی جیل میں پڑے ہیں، ہمارا لیڈر جیل میں پڑا ہے، لیکن ہم نے جب سنجیدہ نوعیت کی ہلکی سی رمق جو نہیں تھی سنجیدگی، لیکن پھر بھی ہم نے سنجیدگی دکھائی، آگے سے سنجیدگی نہیں دکھائی گئی۔ ہم نے مذاکرات میں بیٹھے، ہم NRO کے لیے نہیں بیٹھے، ہم پاکستان کے اندر سٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی معیشت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ خود اپنا بیانیے میں کہا ہے کہ اس وقت آپ کی معیشت کی کیا پوزیشن ہے۔ آپ کا GDP ریٹ IMF کہہ رہا ہے کہ آپ کا میکسیمم 2 سے تھوڑا سا اوپر جائے گا، جبکہ ہم 6% پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ ابھی تک آپ کا نوجوان جو ہے وہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے اور IMF کہہ رہا ہے کہ 20% آپ کی بے روزگاری رہے گی۔ کسان خود، احسن اقبال، میں نے پچھلے دن ان کا بیان دیکھا، 25 لاکھ لوگ جو ہے انہوں نے ایگریکلچر کا پیشہ چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ خود اندازہ کریں کہ اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے اسے ایک وقت کے کھانے کے لالے پڑ گئے۔ 12.5 کروڑ لوگ، IMF کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جی بے روزگار اپنا ایک وقت کے کھانے سے چلے گئے، یعنی کہ وہ خطۂ غربت سے اتنے نیچے آ گئے اور 3 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ تو
آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی یہ وجوہات جو ہے اس کو کون سے ایسے عوامل ہیں جو درست کر دیں. سب سے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی, اور اس میں گورنمنٹ سنجیدگی ہے ہی نہیں. اگر سنجیدہ ہوتی, صرف بیانات سے نہیں, سنجیدہ ہوتی تو اس کے لیے اقدامات کیے جاتے. دیکھیں آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں, جتنے بھی منسٹر ہیں پریس کانفرنسز میں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ایسی جیل میں لیڈر کو لے جایا جائے گا جس سے نہ آپ کی ملاقات. آپ کی پارٹی بھی تو انقلابی پارٹی بنتی ہے, پانی پڑ گیا, ٹھنڈا پانی پڑ گیا اور وہیں پہ دھرنا ختم ہو گیا. انقلاب ایسے تو نہیں آتے, تو پھر وہاں پہ ڈٹرمنٹ ہو کے بیٹھنا ہی پڑے گا. میری بات سن لے نا سلیمان, ہم پہ پانی ڈالے کوئی ایشو نہیں ہے. بہنیں ہیں, بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایسا کام, مطلب پہلے آپ نے کبھی ہسٹری میں سنا نہ دیکھا. آپ کے گھر میں آپ کی فیملیز آ جائیں, چاہے وہ دشمن ہو, اس نے قتل کیا ہوا, اس نے کچھ بھی بڑے سے بڑا جرم کیا ہو, لیکن جب ان کی بیٹیاں مائیں بہنیں اگر کسی کے گھر چلی جاتی ہیں تو اگلے اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں. ہماری بہنیں وہاں پہ صبح سے لے کے رات تک بیٹھی رہی, انہوں نے کچھ کیا, کوئی نعرہ بازی کی, انہوں نے کچھ مطلب اپنا بیانیہ, بیٹھی تھی آرام سے بیٹھی تھی. بھائی کے لیے ان کی آنکھیں ترس رہی تھی کہ ہم ماں بھائی سے ملیں گی اور واپس چلے جائیں گی. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ حالات بن رہے. گورنمنٹ اگر چاہتی تو یہ حالات نہ بنتے, بلکہ وہ ماحول بناتے جہاں پہ ملاقاتیں ہوتی, چیزیں بہتر ہوتی, لیڈرشپ ملتی, چیزیں بہتر ہوتی, مطلب ان کو اپنے لائر ملتے, چیزیں بہتر ہوتی. دیکھیں ملاقاتوں کے بند ہونے سے بہت ساری قیاس آرائیاں بھی ہوتی ہیں, مسائل بڑھتے ہیں, کیونکہ صحت کے حوالے سے ایشوز آتے ہیں. مطلب ہمیں یہ تشویش لاحق ہوتی ہے کہ خان صاحب کے ذاتی معالج کیوں نہیں ملے. تو دیکھیں ماحول بنایا جاتا ہے, یہ گورنمنٹ کا فرض تھا جو نہیں نبھا رہی. ایک تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, لیکن گورنمنٹ کا فرض بھی تھا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتی, لیکن ایسا بدقسمتی سے نہیں ہوا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. اخوندزادہ چٹان صاحب, سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم نے بلاول بھٹو صاحب کو سنا, اب ان کی جانب سے بیان آیا ہے, وہ گورنر راج کے بھی مخالف ہیں اور خاص طور پر وہ کہتے ہیں کسی پارٹی پر پابندی بھی نہیں لگنی چاہیے. لیکن جب وفاق میں ہوتے ہیں تو کچھ اور بات ہوتی ہے, اب جب پنجاب میں آتے ہیں تو کچھ اور بات ہوتی ہے. اسٹریٹجی ہے کیا پیپلز پارٹی کی؟ آخر سیاست جو پیپلز پارٹی کی اور اس کے ساتھ ساتھ اوبویسلی ایک قومی ادارے کی سیاست بھی ہے, کس طرف لے جانے پر غور کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہم نے ہمیشہ سے غیر جمہوری اقدامات کے مخالفت کیا ہے, اور جس نے بھی جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے, ہم نے اس کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. ہم ایشو ٹی ایشو سیاست کرتے ہیں, ٹھیک ہے کہ ہم حکومت کے اتحادی ہے بحالات مجبوری, کیونکہ ہم حکومت کا ساتھ نہیں دیتے تو دوبارہ الیکشن ہوتا. ہمارے ملک کے جو حالات ہیں امن و امان کے اور معیشت کے, وہ بار بار اس طرح ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو بھی دعوت دیا کہ عددی اکثریت آپ لوگوں کا زیادہ ہے, ہم حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ لوگ حکومت بنانا چاہے ہم اپنا ووٹ دے سکتے ہیں. انہوں نے انکار کر دیا, ہاتھ کو پیچھے ہٹایا. ہم نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلم لیگ کے ہر اچھے اور بری کام میں ہم اس کے ساتھ دیں گے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام اچھے ہیں اس ملک کے لیے, سسٹم کے لیے, جمہوریت کے لیے, اس میں ان کے ہم ساتھ ہیں. لیکن اگر وہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی اقدام کریں گے تو ہم اس پہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے کہ گورنر راج جو ہیں یہ ایک آئین میں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانا مرکز کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس صوبے میں آپ گورنر راج لگائیں گے وہاں پہ آپ صوبے سے بھاری اکثریت سے قرارداد پاس کریں گے. بالکل. اور اگر آپ قرارداد پاس نہیں کرتے ہیں اور آپ لگاتے ہیں گورنر راج, تو یہ تو غیر قانونی اور غیر آئینی ہوا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اس کے نقصانات بہت سارے ہوں گے. تو اس طرح کے اقدامات میں تو ہم ساتھ نہیں دے سکتے, لیکن ہم پیغام دیتے ہیں, عقل کا تقاضا ہے, شعور کا تقاضا ہے.
کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہے، ایک طرف انڈیا کے ساتھ دیکھ لے ہماری کس طرح کے حالات ہے، دوسری طرف افغانستان کے طرف دیکھے ہمارے حالات کیسے ہیں، ملک کے اندر دہشت گردی کے حالات دیکھ لے، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، سویلین آفیسرز قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارا اپنا آج قربان کر رہے ہیں ہمارے کل کو پرامن بنانے کے لیے۔ تو دہشت گردی کے جو حالات ہے، معیشت کے جو حالات ہے، اس میں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو مسائل ہے یا یہ کوئی ایک پارٹی حل کر سکتے ہیں یا کوئی ایک حکومت کے حل کے ہیں یا کوئی ایک ادارے کے حل کے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی تو مفاہمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ 2008 میں 2007 میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا، ٹرائبل ایریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہوا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی میں اٹھ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ عسکری پسند یہ مرگلہ کے پہاڑوں تک پہنچے ہیں، لیکن جب ہم نے انتقام کا سیاست دفن کیا اور مفاہمت کا سیاست کیا تو ہم نے سوات پہ بھی جھنڈا لگایا، بلوچستان میں بھی ترانہ بجانا شروع ہوا اور ٹرائبل ایریا میں بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہوا۔ تو اب بھی انتقام کو ختم کرنا چاہیے اور مفاہمت کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اس کے مسائل کا حل نکالیں۔ تو پھر جو متحدہ اپوزیشن کی جانب سے 2 روزہ کانفرنس بلائی جا رہی ہے، تو کیا پھر آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہاں جائیں گے؟ دیکھیے جی، یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گا، ابھی تک اس پہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، تو پارٹی فیصلہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ہمیں جانا چاہیے۔ ہماری جو سینئرز ہے، چیئرمین صاحب ہے، وہ ہر پہلو پہ سوچ کے پھر فیصلہ کریں گے۔ اگر کہ ہمیں جانا چاہیے تو ہم جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کا اس حوالے سے پوائنٹ آیا۔ حماد حسن صاحب، معاملات ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسی نہج تک پہنچ گئے کہ جہاں پر یوں لگتا ہے کہ اب دونوں طرف ایکسٹریمز پر پہنچ چکے ہیں اور ایک بوائلنگ پوائنٹ ہے وہاں تک پہنچ چکے۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس سے آگے کو مفاہمت کا راستہ ہے؟ کیونکہ اپنے تئیں تو جتنے بھی ہم یہاں پر اپنے مہمان لیتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آگے کا جو حل ہے وہ صرف بیٹھ کر مذاکرات سے ہے۔ لیکن کیا آپ کو جو ان کی قیادت ہے، جو بڑے ہیں، وہ بھی کیا مذاکرات کے حامی نظر آتے ہیں؟ ایکسٹریم پر پہلے دن سے پہنچے، جب 30 اکتوبر 2011 کو لاہور میں پی ٹی آئی کا پہلا جلسہ ہوا تھا اور عمران خان کی پاپولیرٹی جم کر گئی تھی۔ ایکسٹریم سے اس وقت ایکسٹریم کی طرف بڑھنا شروع ہوا تھا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ منتخب وزیر اعظم کے گھر کے سامنے 126 دن تک دھرنا دیا گیا، پی ٹی وی پر حملے ہوئے، پتلے جلائے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا، طاہر القادری کو لایا گیا، سب کچھ۔ تو ایکسٹریم تو اس وقت بھی تھا۔ اب ایکسٹریم سے واپسی کا سفر ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو اب ذرا میچور ایٹیٹیوڈ شو کرنا چاہیے۔ اب وہ ایک سنجیدہ جماعت کے روپ میں آنا چاہیے، اور کچھ انڈیکیشنز ایسے ہیں، کچھ سائنز ایسے ہیں کہ اس سے ہم کم از کم یہ مثبت تاثر لے سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس طرف آ رہی ہے۔ یعنی آپ بیرسٹر گوہر کا رویہ دیکھ لیں، آپ نوجوان وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا رویہ دیکھ لیں۔ پہلے پی ٹی آئی میں یہ چیز نہیں تھی۔ پی ٹی آئی میں عمران خان سے شروع ہو کر آخری کارکن تک گالم گلوچ ہوتی تھی، دوسروں پر دشنام الزام اور کیا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جو پی ٹی آئی کے اندر ہوتا تھا، وہ خواہ عثمان بزدار ہوتا، وہ گنڈاپور ہوتا، وہ فراگوگی ہوتی، وہ کوئی بھی ہوتا، اس کا دفاع کیا جاتا، اور جو پی ٹی آئی کے دائرے سے مخالف ہوتا تو وہ چور ہوتا، ڈاکو ہوتا، لفافہ ہوتا، ٹاؤٹ ہوتا، ایجنٹ اور غدار ہوتا۔ اور اس بیانیے کو تقویت بھی عمران خان نے فراہم کی۔ آج عمران خان جو کچھ بھگت رہے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ فصل بھی انہوں نے بوئی تھی، فصل پہلے سے بھی موجود تھی، لیکن اس کی آبیاری عمران خان نے کی تھی۔ میں نے بارہا کہا کہ جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلے کی مخالفت کا خمیازہ اب عمران خان بھگت رہے ہیں۔ میں نے بارہا کہا کہ سیاسی ڈائیلاگ سے انکار اور سیاستدانوں کو بدنام کرنا، انہیں چور ڈاکو کہنا،
میڈیا میں جو ان کا مخالف ہوتا تھا وہ لفافہ اور ٹاؤٹ بن جاتا تھا، غیر جمہوری قوتوں کی بے جا حمایت، تو یہ تمام چیزیں ایسی تھی جس کا خمیازہ اب عمران خان بھگت رہے ہیں، اور ان سے پہلے بھی دوسروں نے بھگتا۔ لیکن ہمارا دیکھیں اب اگر پی ٹی آئی کے جی -1 کیسے ہوگا؟ عمران خان ہی تو اس وقت پی ٹی آئی ہیں، جب بات کی جاتی ہے بار بار -1 کی، تو کس طرح سے عمران خان کو مائنس کیا جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ -1 کا فارمولہ بھٹو کا بھی چلا تھا، بے نظیر بھٹو کا بھی چلا تھا، پیپلز پارٹی کے اندر سے مساوات پارٹی اور پروگریسو پیپلز پارٹی اور نیشنل پیپلز پارٹی، غلام مصطفیٰ جتوئی کو بھی آگے لایا گیا، حنیف رامے نے اپنی پارٹی بنا لی تھی، حفیظ پیرزادہ بھی نکل آئے تھے، حتیٰ کہ ممتاز بھٹو بھی سندھ پختون بلوچی فرنٹ کی شکل میں سامنے آئے تھے، لیکن کیا ان کے ساتھ لوگ گئے؟ لوگ اسی بے نظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے رہے جو پیپلز پارٹی کو ہیٹ کر رہی تھی، جو بھٹو کی بیٹی تھی۔ پھر جب نواز شریف صاحب کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا جو اس وقت پی ٹی آئی کو ہے، تو اس وقت بھی کبھی کاف لیگ بنتی، کبھی کچھ بنتا، لیکن الٹیمیٹلی ہوا کیا؟ 2014 میں نواز شریف نے پورے پنجاب کو سویپ کر لیا تھا، سویپ کر دیا، بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا جی۔ -1 یعنی کہ نہیں ہو سکتا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے 1 منٹ مجھے مکمل کرنے دیں۔ عمران خان لیڈر لوگوں کے عمران خان ہے، کوئی اور نہیں آ سکتا۔ عمران خان جب تک زندہ ہے لوگ عمران خان کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے جس طرح بھٹو، بے نظیر اور نواز شریف۔ بس ٹھیک ہو گیا حماد صاحب، آپ کا اس حوالے سے پوائنٹ آ گیا۔ رمیش سنگھ اروڑا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رمیش صاحب، کل بانی کی بہنوں اور باقی لوگ جو وہاں پر بیٹھے تھے ان پر ٹھنڈا پانی پھینکا گیا، ان کے بہت سے گلے شکوے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اس معاملے میں اس لیول پر نہیں جانا چاہیے، لیکن دوسری جانب مذاکرات کی دعوت بھی دی جاتی ہے۔ تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا اسپیکر کی جانب سے جو مذاکرات کی دعوت دی گئی، دوسری جانب جو ان پر پانی پھینکا گیا، یہ دونوں عوامل ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آئی وش کہ آج یہ جو ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں اور آج ان کو مائیں بہنیں بیٹیاں یاد آ رہی ہیں، کاش کہ اس وقت ان کو یاد آتا جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جیل گئی تھی اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، باپ کے سامنے بیٹی کو اسی وقت قید گرفتار کیا گیا، تو سوال تو یہ بنتا ہے نا، میاں نواز شریف صاحب کا گناہ کیا تھا؟ آپ نے پکڑا جا کے کسی اور کیس میں اور آپ نے نکالا ان کو جا کے کاما کیس میں، تو اس وقت بھی تھا ہونا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جسٹیفائی میں کرتا ہوں، دیکھیں یہی بات یہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ کسی کے ساتھ ظلم و ستم ہو، بٹ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس میں ضروری یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے یہ سوچے، اور اس وقت ہم بار بار خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا کہا تھا اسمبلی کے اندر فلور پہ کھڑے ہوئے کہا تھا کہ آج جو آپ یہ کر رہے ہیں کل کو آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا، اینڈ ٹٹ فور ٹیٹ ہوگا، ہم نہ بھی کریں لیکن ہوگا۔ آج پی ٹی آئی والے بھی یہی کہتے ہیں صاحب، تو پھر یہ پی ٹی آئی اس وقت کیوں نہیں سنتی تھی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ٹھیک ہو رہا ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا بٹ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کیوں نہیں سوچ رہے تھے؟ اس وقت جب انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے لیے لیڈر ان کے جو اس وقت جیل کے اندر ہے، امریکہ گئے تھے وہ پاکستان کے لیے بائی لیٹرل ریلیشن شپ ٹھیک کرنے کے لیے، امریکہ وہ گئے تھے کہ پاکستان کا ایک اچھا ریلیشن شپ بنے امریکہ کا، لیکن امریکہ کے اندر کھڑے ہو کے بھی ان کو میاں نواز شریف صاحب کی جیل یاد آ رہی تھی، ان کو وہاں پہ یاد آ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ایئر کولر ہے، بیلٹ ہے، میں نے وہ اٹھانا ہے جا کے، مطلب آپ گئے کسی کام اور سے تھے اور وہاں سے واپسی پہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پچھلا جو 3.5 سال کا دور تھا فیڈرل کے اندر اور پھر پچھلا 5 سالہ دور پنجاب کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو ظلم کیا یعنی صاحب آج ہیومن رائٹس ڈے ہے، آج ہمیں یہ سوچ رہا ہوگا جو سب سے بڑا ظلم انہوں نے کیا، انہوں نے پاکستان کی یوتھ کو جس طریقے سے ڈی ٹریک کیا، اس یوتھ کے ہاتھوں میں انہوں نے قیدوں والے ڈنڈے پکڑائے، اس یوتھ کو انہوں نے پاکستان کا جو ایک سب سے خوبصورت یہ تھی رکھ رکھاؤ تھا، اس رکھ رکھاؤ ختم کر کے بد ریاضی بدتمیزی کو فروغ دیا، اور پھر اس کے بعد جو 9 مئی ہوا، 9 مئی کو جس طریقے سے پاکستان کی سالمیت کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی، جس طریقے سے شہداء کے پتلے جلائے گئے، جس طریقے سے گئے اور پاکستان کی ریاست کی جو ادارے ہیں ان کو اٹیک کیا، چاہے وہ پاکستان ریڈیو تھا،
تو میں یہ سمجھتا ہوں آج ان کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ ان کا اپنا کنڈکٹ کیسا تھا، اپنا کنڈکٹ ان کا سیاہ دھڑا ان کے سامنے آ رہا ہے. چلے ٹھیک. اچھا رمیش صاحب یہ بھی بتائیے گا، جی رمیش صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو موو کرنے کا کہا جا رہا ہے کسی اور جگہ، تو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا ان کو موو کرنے سے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں آپ جس نہج پہ عمران خان صاحب اس ملک کو لے گئے ہیں یا اپنے آپ کو لے گئے ہیں، میرا خیال میں بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں. اور پھر جو 3-4 دن پہلے پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس پریس کانفرنس میں میرا خیال بڑا کلیئر آ گیا ہے. جن کے بارے میں یہ کہتے تھے ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، میں اور فوج ایک پیج میں، ایک پیج کسی ہوتا ہے پاکستان کی سالمیت سب سے پہلے ہے. اگر آپ پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کے وقار کو آپ چیلنج کریں گے، آپ اس کو کوشچن کریں گے اور آپ اس کو سیبوٹاج کریں گے تو پھر معافی نہیں ہے. اب عمران خان صاحب کیونکہ اس وقت ایک ملزم ہے اور وہ جیل کے اندر ایک ملزم کی حیثیت سے ہے، وہاں پہ وہ کوئی ایسا لفظ سخت نہیں میں استعمال کرنا چاہتا، پھر نیازی صاحب ناراض ہو جائیں گے. وہاں پہ اس وقت ملزم کی حیثیت سے، اور جو ایک ملزم کے ساتھ ہوتا ہے جو بھی اس کو قانون کرے گا کہے گا قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی، وہ میرے خیال ملنی چاہیے. کیونکہ جو انہوں نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا، سب سے بڑھ کے اس ملک کی سالمیت کے ساتھ ٹھیک ہو گیا. اور پھر بھارت تو پہلے ہی چاہتا ہے، بھارت کیا چاہتا ہے. اور کیا صاحب ایک بات لیٹ می پٹ اٹ آن ریکارڈ، بھارت کے ایک جنرل نے یہ کہا تھا، اور یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے، بھارت کے ایک جنرل نے کہا تھا اب پاکستان کے ساتھ اگلی لڑائی، اگلی جنگ ہماری بارڈرز پہ نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان کی گلیوں کے اندر آپ اتنا فتنہ اور فساد پھیلائیں گے کہ پاکستان کو نہ نہیں یاد آتی. آج وہ دیکھ رہے ہیں فتنہ فساد اور انتہا پسندی کون کر رہا ہے، کون سے لوگ ایسے ہیں جو بھارت کی اس بات کو پروان چڑھا رہے ہیں. اب آپ بھی سوچیے گا کیا نہیں اور باقی کیسے سوچے، اور پاکستانی قوم بھی دیکھے اور سنے اور سوچے کہ یہ کیا اس وقت کے جنرل کا کہنا تھا، اور آج کیا پاکستان کے اندر کیا فتنہ نہیں ہے، کیا فساد نہیں ہے، یہاں پہ رینجرز کے اوپر گاڑیاں نہیں اٹھائی جاتی، یہاں پہ کینوں والے ڈنڈے بس ٹھیک ہو گیا. رمیش صاحب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، تو ناظرین یہ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. اس حوالے سے مزید بھی کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات چاہیں گے اپنے پینلسٹ سے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت پاکستان جن مسائل میں گھرا ہے اس میں ایک بڑا مسئلہ مہنگائی کا ابھر کر سامنے آیا ہے. آئی ایم ایف کی جانب سے اندیا دیا گیا ہے کہ پاکستان میں اب مہنگائی مزید بڑھے گی، 4.5% کی شرح سے بڑھتے ہوئے اب 6.5% تک مہنگائی بڑھ سکتی ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں حماد حسن صاحب سے. حماد حسن صاحب، عوام تو مہنگائی میں پس رہے ہیں، عوامی مسائل وہیں کے وہیں پر ہیں، لیکن روز ہم دیکھتے ہیں کبھی اڈیالہ کے باہر، کبھی اسمبلیوں میں آپس میں دست و گریباں یہ حکمران، لیکن عوام کا کون سوچے گا؟ عوام کا سیاستدان سوچتے ہیں بشرطے کہ وہ جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہوں، لیکن ہمارے ہاں تو معاملہ الگ ہے. ہمارے ہاں تو اقتدار کا معاملہ ہے. 2018 میں RTS کے ذریعے عمران خان آتے ہیں، وہ اسی الیکشن کو ٹھیک کہتے اور پھر کرنل لیاقت پارلیمنٹ کو بھی چلاتے ہیں، پھر سینٹ کے اندر ان کے پشتیبان 34 ممبران کے ذریعے 65 ممبران کو شکست بھی دے دیتے ہیں، اور پھر وہ ایکسٹینشن ہوتا حیات ایکسٹینشنوں کی بات بھی کرتے ہیں، پھر اختلاف کرنے والے کو غدار بھی ٹھہراتے ہیں، پھر مودی کا یار بھی تراشتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے. جب جیل میں جاتے ہیں تو جمہوری جب بن جاتے ہیں، آئین و قانون کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں. اسی طرح نواز شریف صاحب 2018 میں اقتدار سے نکالے جاتے تو GT روڈ کا رخ کرتے ہیں اور سول سپرمیسی کی بات کرنے لگتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کی بات کرنے لگتے ہیں. یہ بھی کہ ہم پر یہ بھی انکشاف ہوتا ہے نواز شریف صاحب کے ذریعے کہ اب میں پہلے والا نواز شریف نہیں ہوں، اب میں نظریاتی اور انقلابی نواز شریف ہوں. لیکن 2024 میں بقول PTI یہ لوگ فارم 47 کے ذریعے، میں نہیں کہہ رہا، یہ PTI والے کہہ رہے ہیں کہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر 26ویں ترمیم بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے، پھر 27ویں ترمیم بھی ہوتی ہے، پھر ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ آ کر ساری رات اڈیالہ کے باہر بیٹھے رہتے، 20 منٹ کے لیے وہ اپنے لیڈر تک سے نہیں مل سکتے. وزیر اعظم کا اتنا بھی اختیار نہیں ہوتا کہ یہ آرڈر جاری کرے کہ ہاں بھائی ملوا دے، کون سی قیامت آ جائے گی. تو دیکھیں جب اس طرح کی سیاست ہو رہی ہو کسی ملک میں تو پھر میں اس پہ حیران ہوں. پھر
کیا توقع آپ رکھتے ہیں کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے سوچیں گے؟ وہ اپنے اقتدار کے لیے سوچیں گے. عوام کی بہتری کے لیے وہ تب سوچیں گے جب وہ ووٹ کے ذریعے اقتدار میں آئیں گے، جب وہ عوام ان کو منتخب کریں گے. عوام نے کب منتخب کیا؟ کیا پاپولر قیادتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ٹھیک تو وہ عوام کی مرضی سے ہوا؟ پاپولر ذوالفقار علی بھٹو تھے، بے نظیر تھی، نواز شریف تھے، آج عمران خان ہے. لیکن جو پاپولر قیادت آ جاتی ہے پھر ان کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، اور وہ اس ڈر کے مارے یا اقتدار کے لالچ اور ہرس میں اپنا سارا بیانیہ چھوڑ دیتے ہیں. آپس میں مل کر کسی یکنوکاتی ایجنڈے پر متفق نہیں ہوتے کہ ہاں بھائی آئین و قانون کی سپرمیسی کے لیے لڑیں گے، ہم اقتدار کے لیے میں نہیں آئیں گے. آج بھی سارے سیاستدان آ جائیں، آج بھی پیپلز پارٹی غیر جمہوری قوتوں کے پاؤں میں بیٹھی ہے. کون سی جمہوریت پیپلز پارٹی؟ چلے ٹھیک اس حوالے سے آپ کا مارا ہے. 27ویں ترمیم تو ایک یعنی ہمیشہ کے لیے جمہوری قوتیں کیا اپنی آنکھیں اٹھا سکیں گی؟ اور یہ جو عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ جو حالت نزع میں ہمیشہ سے عدلیہ رہی، جو تھوڑی بہت جان تھی اس میں وہ بھی نکال لی گئی. ٹھیک ہو گیا، اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا اخوان زادہ چٹان صاحب، اب ایک دفعہ پھر سے ہم نے دیکھا ہے معاملات فارم 47 کی طرف جاتے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انتخابی اصلاحات کی جائیں اور فارم 47 کا الزام جو ہے کسی وزیر اعلیٰ پر، کسی وزیر اعظم پر نہیں لگنا چاہیے. اس حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آخری کچھ منٹس کے جس میں بات کریں گے. اخوان زادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اخوان زادہ چٹان صاحب، جو ہم معاملات دیکھتے ہیں، جو اس وقت بھی حکومت ہے یا اس سے پچھلی جو حکومتیں تھیں، سب پر جو سب سے بڑا الزام لگتا ہے وہ کبھی RTS بیٹھنے کا لگتا ہے، کبھی فارم 47 کا لگتا ہے. پیپلز پارٹی اس حوالے سے اب ڈیمانڈ کرتی نظر آتی ہے کہ انتخابی اصلاحات کی جائیں اور ایسے الزامات نہیں لگنے چاہیے. تو کیا اس پر آپ کی رائے ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر بھی بس کچھ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ شاید اقتدار میں نہ آ سکیں جو اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتے. دیکھیے جی، یہ ہمارا کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، یہ ہمارا بہت پرانا مطالبہ ہے. یہ 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ بھی ہم نے اس میں بہت کوشش کیا تھا، نواز شریف صاحب کے گورنمنٹ میں بھی کوشش کی، اور آج بھی ہمارا کوشش ہے اور درخواست بھی ہے تمام سیاسی جماعتوں سے کہ سیاستدانوں کو 3 چیزوں پہ متفق ہونا چاہیے. نمبر 1 یہ کہ آنے والے ہم اس طرح قانون سازی کرے کہ آنے والے الیکشن کو یقینی بنائے کہ صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. دوسرا یہ کہ ہم ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے، جس طرح کے ماضی میں نیب کا ادارہ جو ہے سیاسی انتقام اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے جس کا استعمال ہوا ہے، کہ اس طرح اس کا استعمال نہیں ہو. اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے، چاہے وہ لیڈر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، سابقہ ہے، حال ہی میں ہے، کہ وہ بچ نہ سکے. دوسرا یہ کام جو ہے، ان 2 چیزوں پہ ہمیں ضرور بیٹھنا چاہیے. اور تیسرا، سیاستدانوں کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنا کندھا کسی کے لیے پیش نہیں کریں گے، چاہے حالات جتنی بھی ہو، ہمارے آپس میں تعلقات جیسی بھی ہوں، حکومت جس کا بھی ہو، اپوزیشن جو بھی ہو، لیکن ہم اپنا کندھا جو ہے یہ استعمال نہیں کرنے دیں گے. اور اگر یہ 3 کام ہم کر سکے تو پھر ہم سیاستدان اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو آئین ہے، جو دستور ہے، جو سوشل کانٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان، کہ اس پہ ہم عمل درآمد کرا سکے. ابھی آپ لوگوں نے مہنگائی کی بات کی، تو اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں وسائل نہیں ہے. دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو اپنا GDP سمندر سے بناتے ہیں، کوئی ایگریکلچر سے بناتے ہیں، کوئی سیاحت سے بناتے ہیں. ہمارے پاس دریا بھی، جنگلات بھی ہیں، سیاحت بھی ہے، ایگریکلچر بھی ہے، منرل بھی ہے، مائنز بھی ہیں. لیکن اس حالات میں بھی اگر ہم میں غربت ہے، بے روزگاری ہے اور ایک انتشار ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ ملک میں ہم نے آئین تو بنایا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا ہے. یہ آئین جو ہے اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے،
اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. تو اگر ہم سیاستدان آپس، اور یہ سب کچھ ہوگا کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ جائے. تو جب سیاستدان آپس میں بیٹھ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کرنا ناممکن نہیں ہے. اور اگر ہم یہ کام ہم نے کیا تو یہ ملک پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اگر ہم نے یہاں پہ سیاسی استحکام لایا، یہاں پہ آئین پہ عمل درآمد یقینی بنایا، تو پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ سے یہی مطالبہ ہے کہ اس طرح کے اصلاحات ہونے چاہیے کہ الیکشن کو صاف اور شفاف بنائے. جیتنے والی بھی تسلیم کرے کہ 2018 میں پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے تھے، ہم بھی کہہ رہے تھے 2013 میں کہ داندلی ہوئی ہیں. 2018 میں ہم کہہ رہے تھے اور مسلم لیگ والے کے داندلی ہوئی ہیں، اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ جائے. پچھلی بار ہم سب کہہ رہے تھے کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، 3 مہینے ریمانڈ پہ رکھ رہے ہیں. ادی پریال کو چاند رات پہ گرفتار کر دیا. مریم نواز کا تو آپ نے رمیز بھائی سے سن لیا. تو یہ چیزیں ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں تو کہ ہمارے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ اس طرح کا ادارہ بنائے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. اگر کسی کو پکڑ لے تو وہ وکٹری کا نشان نہیں بنا سکے. چلیں ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا اس حوالے سے. جی وقت محدود ہے، اس حوالے سے ایڈوانس میں آپ سے معذرت. اچھا حماد حسن صاحب، آخر میں یہی آپ سے جاننا چاہیں گے، معاملات جس جانب جاتے ہیں یہاں پر ہمیں آپ ایک قومی ڈائلاگ کا راستہ بھی نظر آتا ہے کہ جہاں پر متحدہ اپوزیشن ایک دفعہ پھر سے ایک قومی کانفرنس بلانا چاہتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہاں پر ایک مکمل طور پر جو ایک سیاسی ڈائلاگ میں اس وقت ایک بیریکیڈ لگا ہے وہ ختم ہوگا، حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں، سیاسی قوتیں ڈائیلاگ سے انکار کریں گی تو وہ سیاسی قوتیں نہیں رہیں گی. سیاسی قوتیں خواہ کوئی بھی جماعت کسی بھی حوالے سے کوئی کانفرنس بلائے، کوئی مشاورت کرے، تو تمام سیاسی جماعتوں کو جانا چاہیے، ڈائیلاگ اور مکالمے کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء رجیم نے پھانسی پر چڑھایا تھا، لیکن اسی ضیاء رجیم کے غیر جماعتی الیکشن سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم محمد خان جنیجو صاحب نے جنیوا مذاکرات پر کانفرنس بلائی تو بے نظیر بھٹو کو بھی دعوت دی. پیپلز پارٹی کے اندر سے شدید مخالفت ہوئی کہ ہم اس وزیر اعظم کے کانفرنس میں نہیں جائیں گے، لیکن بے نظیر بھٹو بہت دانا خاتون تھی. اس نے کہا کہ یہ میرے سیاست کا نہیں، میرے ملک کا معاملہ ہے اور میں اس مشاورت میں جاؤں گی بھی، اپنا انپٹ بھی دوں گی، اپنا اوپینین بھی سامنے رکھوں گی. وہ آئی اس کانفرنس میں، وہ آئی محمد خان جنیجو کے بلائے گئے کانفرنس میں، ضیاء الحق کے وزیر اعظم کے بلائے گئے کانفرنس میں، اور انہوں نے اس کانفرنس کو اٹینڈ کیا. تو دیکھیں، اگر ایک کوئی مشاورت ہو رہی ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، مولانا ہو، ایمل ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ تو جمہوریت کی روح ہے، اس کی تو تائید ہونی چاہیے. جی بالکل ٹھیک، مشاورت ہونی چاہیے، ڈائیلاگز ہونے چاہیے. تو ناظرین، جہاں پر ہم معاملات دیکھتے ہیں کہ ایک جانب عوامی مسائل وہیں کے وہیں ہیں جو کہ تو ہیں، لیکن وہیں پر ہم دیکھتے ہیں ایک امید افزا بات، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی سیاستدان آتے ہیں، ہمارے پینل میں شامل ہوتے ہیں، وہ بیسٹ کیس سینیریوز کی بات کرتے ہیں. یعنی انہیں ادراک ہے، انہیں پتہ ہے کہ عوام کو کیا چاہیے اور بہتری کا راستہ کہاں پر نکلے گا. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اوپر بیٹھے لوگ، وہ لوگ کہ جو کہ ان کے لیڈران ہیں، وہ بھی اس چیز کو سوچیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یہی ملک کی بہتری ہے اور یہی ہمارے عوام کی بہتری ہے. تو ناظرین، کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے ایشوز کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.